السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے محسوس کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ غمزدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ میں آج آپ کو غمزدہ دیکھتا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ اے محبوب، جہاں اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے کی وجہ سے میرے اوپر غم کے آثار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کی کیا حالات ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی، جہنم کے اندر 7 درجے ہوں گے، ان میں سے جو سب سے نیچے ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ منافق کو رکھیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ اس کے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اس کے اوپر 3 درجے میں یہودیوں کو ڈالیں گے، 2 درجے میں عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے اوپر والے یعنی پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کے گنہگار کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حضور دعا کرنا شروع کر دی۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ 3 دن ایسے گزرے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے، حجرہ بند کر لیتے، حجرے کے اندر پروردگار کے سامنے آوازاری میں مشغول ہو جاتے۔ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر کیا خاص کیفیت ہے کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد حجرے میں تنہائی کو اختیار فرما لیتے ہیں، گھر میں بھی تشریف نہیں لے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے دروازے پر تشریف لائے اور دست دی اور کہا السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے جا کر عمر بن خطاب سے کہا عمر، نبی علیہ السلام نے اس وقت میرے سلام کا جواب عطا نہیں فرمایا، لہٰذا آپ جائیے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ حجر مبارک کے دروازے پر آئے، انہوں نے بھی اونچی آواز سے 3 مرتبہ سلام کیا مگر نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب کی آواز نہ آئی۔ چنانچہ وہ بھی یہی سمجھ گئے کہ ابھی دروازے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا سلیمان آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلیمان تم میرے اہل بیت میں سے ہے، اس لیے آپ جائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دروازہ کھولنے کا سبب بنا دے۔ چنانچہ انہوں نے بھی آ کر سلام کیا لیکن نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں کوئی اور حل کیوں نہ کروں، چنانچہ خود دروازے پر جانے کی بجائے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام پر 3 دن سے ایسی کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کی تنہائی میں ہیں، جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو چہرہ انور پر غم کے آثار ہوتے ہیں، آنکھیں اب دیدہ محسوس ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کسی سے کلام بھی نہیں فرماتے، لہٰذا آپ جائیے اور دروازہ کھٹکھٹائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دروازہ کھل دیا جائے۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا۔ بالآخر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز پر دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو اندر بلایا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ مجلس میں بھی تشریف فرما نہیں ہوتے، حجرے کی تنہائی کو اختیار کیا ہوا ہے اور چہرہ انور پر بھی رحم کے آثار ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ پوری بات بتا دی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میری امت کے کچھ گنہگار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فاطمہ مجھے اپنی امت کی ان گنہگاروں کا غم ہے اور میں اپنے مالک سے فریاد کر رہا ہوں کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے۔ یہ کہہ کر نبی علیہ السلام نے پھر لمبی سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ اس سجدے کے اندر بھی روتے رہے۔ بلا آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ گیا کہ اے محبوب
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، لہٰذا قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے۔